نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب سورۃ الفلق کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے۔ اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی وہ صورتیں ہم سب الحمدللہ اس کا مطالعہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ کلاس پراپر طریقے سے۔ اسکرین شیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ رمضان پریپریشن کورس جس میں ہم سب کچھ مخصوص منتخب صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج سورۃ الفلق، یہ ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، اور ابھی آگے انشاءاللہ الفلق کے مفہوم اور اس کے معنی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفلق آپ کے سامنے اسکرین پر ایک بار سب سے پہلے ہم سب کا جو قاعدہ ہے پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ ایک بار اس کی تلاوت کے اصول اور آداب کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ترتیل و تجوید کا ہے، اور مخارج کی پروننسیشن کی پراپر ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ہم نے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو پھر کچھ کا کچھ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بہتر نہیں ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو ہمیں سب سے پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ کم از کم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اصول و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا آئے اور پھر سمجھنا بھی آئے، سمجھ کر عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اور جب کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پر درست ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اب اس میں جن چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے، قاف اور کاف میں فرق، اعوذ، اعوذ، الف یعنی حمزہ، اور پھر اس کے بعد عین، دونوں میں فرق آنا چاہیے۔ زال، زا، یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ برب الفلق من شر ما خلق، اب یہاں پر غنہ کر رہے ہیں من میں، اور کہیں پر ایسا بھی ہوگا کہ نون ساکن ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس کی وجہ ہم نے بتائی آپ کو، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، اب یہاں پر غاسق، یہاں غنہ نہیں کریں گے، غاسق اذا وقب، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو میں نے حروف حلقی کے بارے میں بتایا ہے کہ حمزہ ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور جب غنہ کی کیفیت بن رہی ہوگی بظاہر، جیسے 2 زیر آ گیا، نون ساکن، 2 زبر نون ساکن، اس طریقے کی، لیکن پھر وہاں پر اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آگے آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ آگے ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد، عین پراپر نکلے گا۔ آگے سا اور سین، اس میں سا اور سین، سین سیٹی والا اور سا سیٹی نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ ہے سورت اور سورۃ الفلق۔ چلتے ہیں آگے اس کے ترجمے کی طرف، ایک ایک آیت کا ترجمہ، رواں سلیس ترجمہ۔ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل یعنی فعل امر ہے، یہ حکم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہہ دو، یعنی اعلان کر دو، کیا؟ اعوذ، اعوذ
میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، یعنی نمودار کرنے والے خدا کی۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، یہاں پر میں نے ان کو الگ الگ کر دیا، یہ اس طرح سے یہ 3 سیکشنز میں بٹ گیا۔ اسی طرح من شر ما خلق، من شر ما خلق کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی ومن شر غاسق اذا وقب، اور دوسرا کون سا شر، کون سی آفت؟ غاسق اذا وقب، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ اس کے بعد ومن شر النفاثاتی، تو ومن شر ایک پارٹ ہو گیا، النفاثاتی فی العقد تیسرا حصہ ہو گیا۔ اس طرح سے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، گرہ یعنی گانٹھ، گروہوں میں پھونک مارنے والوں کی شر سے۔ ومن شر، اور کس چیز کی آفت سے، شر سے؟ حاسد کی شر سے، اذا حسد، اذا حسد جبکہ وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سورۃ الفلق کا ایک سلیس اور عامہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس میں سمجھ لیا، یعنی جب اس کی ہم تلاوت کر رہے ہو نماز میں، اس کو پڑھ رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے ہی بس زبان کی نوک سے سرسری طور سے پڑھتے ہوئے گزر نہ جائیں، بلکہ کم از کم یہ مفہوم، یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہو کہ، جی میں بتا رہا ہوں، بہتر یہ ہو کہ ہمیں اس کے ظاہر سی بات ہے گرامر سیکھنے کی اللہ توفیق دے۔ نمودار یعنی نکلنا، ٹھیک ہے؟ نمودار کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا کی، یعنی کوئی چیز کو کسی چیز سے برآمد کرنا، کوئی چیز کو پھاڑ کر کے کوئی دوسری چیز اس سے نکالنا، اسے نمودار کہتے ہیں، باہر نکالنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے دیکھیں، اب یہاں پر اب ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ایکسپلینیشن کی طرف چل رہے ہیں، اور سب سے پہلی ہماری آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ چلتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں اور اپنے حصے کی ہدایت اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو جو پڑھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم اس میں اپنے حصے کی ہدایت تلاش کریں، کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے، ایکسپلور کریں، ٹیک اوے کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم پڑھتے جاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ہمیں حاصل کیا ہوا، کیا کچھ ہمارے حصے میں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ یہ صرف فلاں کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے لیسن کیا ہے، ہمارے لیے مورل کیا ہے، ہمارے لیے اس میں ٹیچنگ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ بہرحال تو چلتے ہیں ایکسپلینیشن کی طرف۔ قل اعوذ برب الفلق، دیکھیے قل آپ کہہ دیجئے، پیچھے بات آ چکی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے مخاطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے آپ کے ذریعے تمام انسان، یعنی ہر ایک مومن کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے قل یعنی کہو، کہہ دو، فعل امر ہے، حکم ہے، اور کس بات کا، کس کام کا حکم ہے؟ تبلیغ، یعنی بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جو ہمارا، آپ کا، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ انفرادی بھی اور مشترکہ بھی، کلیکٹیو بھی۔ تو یہ جو تبلیغ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کے سپرد کی گئی تھی، پھر آپ نے ذمہ داری ہم سب کے سپرد کی ان الفاظ کے ساتھ کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو خواہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو بھی کچھ تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، ناؤ اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو ٹرانسفر that particular teaching to the concerned people، جو لوگ ہیں اس سے جڑے ہوئے، جو جو بھی تعلیم ہے آپ تک پہنچی ہے، قرآن کریم کی آیات ہوں، احادیث ہوں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آئی ہیں۔ اب آپ امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ تک پہنچی کیونکہ کسی نے آپ یہ چیزیں پہنچائی ہیں، تب ہم تک اور آپ تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک مومن کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہاں پر خطاب کا ایک موضوع ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو اہم بات ہے اعوذ کے حوالے سے، یعنی پناہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پناہ مانگنا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دراصل بار بار یہ بات آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی یہ بات آئی،
تو یہ پناہ کے کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے. دیکھیے انسان پناہ مانگتا ہے کب؟ ظاہر سی بات ہے جب اسے کوئی خطرہ، کوئی ڈینجر، اسی طرح اسے کوئی خوف کا معاملہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور اسے نظر آ رہا ہے اور اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو بے بس اور عاجز محسوس کر رہا ہے. ایسے میں اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، کوئی اس کے ساتھ تسلی کے بول بولے، کوئی اس کو اپنی امان میں، اپنی شیلٹر میں لے لے. یہ جو شیلٹر ہے نا، جب انسان بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی شیلٹر ڈھونڈتا ہے، دھوپ تیز ہے تو اسے کوئی سایہ چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اچانک سے کوئی دھماکہ ہو گیا تو انسان فوراً بھاگنے لگتا ہے اور ایک ایسی جگہ بھاگتا ہے جو محفوظ ہو، ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرح سے حفاظت چاہتا ہے. تو حفاظت کس سے چاہی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس شیلٹر ہوگی، جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے ہم سب پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی بھی نہیں. تو پناہ مانگنے کے اصول سمجھ لیں. اس میں ایک تو پناہ والا ایکشن ہے، ایک فعل ہے. کون سا؟ پناہ کا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے. ایک بات یعنی ایک ایکشن یہاں پر ہے، ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. کون سا؟ پناہ کا. دوسرا اس میں جو انوالو ہونے والا دوسرا پارٹ ہے وہ کون ہے؟ پناہ مانگنے والا. یعنی کوئی ہے جو مانگ رہا ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، مانگنے والا. اور اسی طریقے سے تیسری بات کہ کسی چیز کی جس کی پناہ مانگی جائے، ایک وہ بھی اس میں پارٹ ہے جس کی پناہ مانگی جائے. تو یہ جہاں کہیں بھی اعوذ آئے گا تو یہ چیزیں وہاں انوالو ہو رہی ہوں گی. اب آپ کو تلاش کرنا ہوگا. مومن کا ہر کام، کوئی بھی ایکشن ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اس کی اپنی، کوئی بھی اس کا اپنا عمل ہو، ظاہر سی بات ہے اس عمل میں اسے کیا چاہیے؟ خیر چاہیے. اس عمل میں اسے عافیت چاہیے، بھلائی چاہیے. یہ جو خیر، عافیت، بھلائی ہے یہ اسے ملے گی. اور اس کو دینے والا کون ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پالنہار. اسی سے ہمیں طلب کرنا ہے. یعنی پناہ کسی اور سے نہیں مانگنی. اس کے اصول و آداب کیا ہیں؟ کہ ہر خطرے سے، ہر خوف سے، ٹھیک ہے، ہر آفت سے، ان تمام کی تمام چیزوں سے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا سے، خدا سے اس کی پناہ مانگتا ہے. اب ایک اور بات اس میں سمجھ لینی کہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں مانگنی. نہ یہ کہ خدا سے بالکل اپنے آپ کے تعلق کو بالکل ڈسکنیکٹ کر لے، کاٹ لے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہے کہ صاحب ہمیں تو اپنے ذرائع و وسائل، ہمیں اپنی ریسورسز پر، ہمیں اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں کسی اور کی، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط ہے. یہ چیز، اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. یہاں سے انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یہ اوور کانفیڈنس میں وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی اپنے حصے میں کر لیتا ہے. تو یہاں سے آپ نے قل بھی سمجھ لیا، اعوذ بھی سمجھ لیا. اب آگے برب الفلق. یہ فلق کیا چیز ہے اسے سمجھ لیجئے. دیکھیے اصل فلق لفظ کے کئی مفاہیم بتائے گئے، جس میں سے ایک تو یہ کہ یہ فلق کے معنی لیے گئے عام طور سے صبح کے. صبح مینس مارننگ، ٹھیک. ایک تو یہ معنی، لیکن قرآن کریم سے ہی ہمیں فلق کا جو مفہوم ملتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت سلائیڈ میں دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ سورۃ الانعام کی ہیں اور یہ اس کی آیات ہیں، یعنی سورہ نمبر 6 آیات نمبر یہ ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. لہٰذا ہمیں پتہ چلا فالق لفظ، فلق جو ہے یہ پھاڑنے کے مفہوم میں آتا ہے. یعنی ٹھیک ہے صبح کا مفہوم اکثر لوگوں نے وہاں پر لیا ہے، لیکن اصل یہ مفہوم جو ہے اس کا پھاڑنے کے مفہوم میں آتا ہے. کیا چیز پھاڑنا، کیسے پھاڑنا، یہ بھی سمجھیں گے. اسی طرح یخرج الحی من المیت، یہ تو پوری آیت میں نے لکھ دی ہے تاکہ آپ کے اپنے مطالعے کے لیے، لیکن اصل ہمیں اس میں سے یہاں یہی دیکھنا تھا کہ فالق الاصباح، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح و تفسیر بیان کرتا ہے. یہاں سے پتہ چل گیا فالق الاصباح یعنی صبح کو پھاڑنے والا. اوپر کیا تھا؟ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا، ٹھیک ہے. تو آپ نے پتہ چل گیا آپ کو کہ دراصل فالق یا فلق یہ پھاڑنے کے مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک. اب کیا چیز، کیسے پھاڑنا، کیا کس چیز سے، تھوڑا سا اگر آپ اور کریں اور تو آپ دھیان سے دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے، دیکھیے رات ہوتی ہے، شب کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے، اندھیرے کا پردہ چاک ہوتا ہے اور صبح برآمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گٹھلی ہے، اس سے پودا نکل رہا ہوتا ہے، دانے جب آپ زمین میں دفن کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے انکر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زمین سے نباتات نکلتی ہیں، ویجیٹیشنز برآمد ہوتی ہیں، پہاڑوں کا جب سینہ چاک ہوتا ہے تو اس میں سے چشمے اور دریا یعنی واٹر باڈیز نکلتی ہیں، انڈے سے بچے برآمد ہوتے نکلتے ہیں، رحم یعنی رحم مادر کے جب منہ، اس کا منہ جو اوپن ہوتا ہے تو پھر اس میں مخلوقات، بہت سی مخلوقات ہیں بشمول انسان، وہ برآمد ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پھاڑنے کا عمل ہر جگہ ہو رہا ہے، اور اس پھاڑنے کے نتیجے میں ایک چیز بظاہر ڈسٹرکشن ہے، بظاہر ڈسٹرکشن ہے کہ کوئی چیز پھٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، انڈا صحیح سلامت تھا، ثابت تھا، وہ ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹنے کے بعد کنسٹرکشن کا عمل ہو رہا ہے، یعنی ڈسٹرکشن کے بعد کنسٹرکشن کا عمل ہے، تعمیر کا عمل ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یہ میکینزم ہے قدرت کا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ تین باتیں تھیں، تین پوائنٹس تھے کہ قل کو سمجھنا تھا، اعوذ اور فلق، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے اعوذ کے حوالے سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے مختلف باتوں سے، مختلف چیزوں سے، کس کی؟ اللہ کی پناہ میں آتے تھے، یعنی اللہ کی شیلٹر، اللہ کی امان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر جو ہے 2722 ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والعذاب القبری، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھیں، ایک یہ ہے، دوسری یہ، اور تیسری یہ، یعنی یہ تو بس ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے، اس جیسی بے شمار احادیث میں دعائیں منقول ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت پیاری یہ حدیث ہے کہ اے اللہ، دعا میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں کس کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی، عاجز ہو جانے سے، سستی اچھی چیز نہیں ہوتی، بزدلی، ٹھیک ہے، بزدلی یعنی انسان ڈرپوک ہو جائے، ہمت پست ہو جائے اس کی، باہمت نہ رہے، بخل یعنی کنجوسی، سخت بڑھاپے، اور قبر کے عذاب سے۔ کون پناہ مانگ رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، کس کی؟ یعنی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی شیلٹر میں آ رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے طریقہ کار۔ کب ہم نے سوچا کہ جب ہم سورۃ الفلق پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں آئیں؟ اے اللہ، اگلی بات پہلی ہو گئی، میرے دل کو تقوی دے، اللہم آتی نفسی تقواہا، تقوی دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاکیزہ کر دے، ٹھیک ہے، تو ہی اس دل کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا رکھوالا اور مددگار ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے، لا ینفع، ٹھیک ہے، ایک اسی طرح ومن قلب لا یخشع، اور ایسے قلب سے، ایسے دل سے جو تیرے آگے نہ جھکے، اور پھر ومن نفس لا تشبع، اور پھر ایسے نفس سے، ایسے من سے جو مطمئن نہ ہو، جسے کنٹینٹمنٹ حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے، جو اس اسٹیج پہ نہ پہنچے، کیونکہ ہم جو نفس کے حوالے سے کہ النفس المطمئنہ ہمیں چاہیے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ نفس امارہ، نفس لوامہ کی جو کشمکش ہے، یہ الٹیمیٹلی کہاں پہنچتی ہے؟ نفس مطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ ہمیں چاہیے جس سے جنت میں داخلہ ہم سب کا آسان ہو جائے۔ تو یہ مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، یعنی اور ایسی دعا سے جسے شرف قبولیت نصیب نہ ہو، شرف قبولیت یعنی جو مقبول نہ ہو، دعائیں مانگی جائیں اور وہ پلٹا دی جائیں، منہ پہ مار دی جائیں، تو ایسی دعا نہیں، بلکہ ایسی دعا جو تیرے حضور، تیری بارگاہ میں مقبول ہوں، قبول ہوں۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے پہلی آیت کے حوالے سے یہ تین چار باتیں ان کو ذہن میں محفوظ کر لیں اچھی طرح سے، یہ انشاءاللہ بہت فائدے کی اور کام کی ہیں، اور جو کراس ریفرنسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت کام کے ہیں۔ اسی طرح اب دوسری آیت ہے من شر ما خلق، اب اس پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ من سے شرری، شر سے، آفت سے، کس چیز کے شر اور آفت سے؟ اعوذ ایک بار آ گیا، قل اعوذ برب الفلق، اب وہ اعوذ کامن ہے، باقی سب چیزیں اس کے آگے آ رہی ہیں۔ من شر ما خلق، یعنی ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، شر پیدا کیا، عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیا، انسان ایک دم سے چکرا جاتا ہے، نہیں، اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کا اصول ہے، قرآن کریم میں یہ تعلیم ہمیں دی گئی، بتایا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ انسان ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا ہے، یہ ساری اس کو چیزیں دے دی، کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے کیا، اس کا تقوی اور اس کا فسق و فجور، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے سافٹ ویئر میں یہ چیزیں بالکل اچھی طریقے سے یہ ڈال دی ہیں، ان بلٹ ہیں کیا، کہ اسے یہ بھی پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اسے سیاہ اور سفید، ٹھیک ہے، جھوٹ اور سچ، حق اور ناحق، اس کی تمیز اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی تمیز اللہ نے اسے دے دی تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، کہ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں۔ کون سے دو آپشن ہیں؟ لیفٹ اور رائٹ، تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یعنی یا تو تم اما شاکرم یعنی شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا یا پھر ناشکرے بن جاؤ، کفر کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کے ہدایت نہیں دینی، اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی ہدایت دے دیتے تو پھر سارے کی سارے انسان سجدہ ریز ہوتے، کوئی جو ہے سرکشی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑ رکھا ہے، یہی ہے امتحان۔ اگر زبردستی کسی بچے کا کوشچن پیپر آنسر شیٹ لے کر کے اس میں آنسر لکھ دیے جائیں تو پھر امتحان کیسا ہوا؟ اگر کسی بچے کو ایگزامینیشن ہال میں تو انٹری دے دی جائے لیکن اس کا پینسل باکس سبمٹ کر لیا جائے، اسے پین پینسل نہیں دیا جائے، اب اس سے کہا جائے لکھیے، تو کیسے وہ لکھے گا؟ تو اس کو ساری کی ساری چیزیں دے دو، خوب پڑھاؤ 11 مہینے لیکن جو 12ویں مہینے جب اس کا ایگزام ہونے لگے تو پھر اس کو بالکل سے چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ ہیڈ ڈاؤن کرے، سو جائے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو من شر ما خلق ہے، کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہم سب کو فری ول دی ہوئی ہے، ہم سب کو فری ول دی ہوئی ہے، ہمارے پاس آزادی ہے، عمل کی آزادی ہے، اور اسی عمل کی آزادی کے بنیاد پر نتیجے کے اعتبار سے امتحان بھی ہے، پھر اسی لیے امتحان ہے، اگر فری ول نہ ہو تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ ہی تعالیٰ نے ہر ایک چیز پیدا کی اور اس چیز کا خیر اور شر واضح کر دیا۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں تمام چیزیں بنتی ہیں تو ہر ایک، اب دیکھیں الیکٹریسٹی ہے مثال کے طور پر، تو اب الیکٹریسٹی میں افادیت کتنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہے، کتنی بینیفیشیل ہیں، کہ آج ہماری یہ کلاس نہیں ہوتی اگر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آن لائن ورچوئل ہم لوگ نہیں ہوتے اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ نیوکلیئر انرجی کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا بیجا استعمال کتنا زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے، یعنی یہ سیم ایک ہی چیز ہے لیکن وہ تباہی کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ تعمیری کام میں بھی استعمال ہو رہی ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی تار جب تک کہ اس کے اوپر پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے وہ فائدے کا ہے، جیسے ہی وہ تار نیوڈ ہو گیا، انکور ہو گیا، اب وہ جو ہے کتنا خراب ہے، کتنی اس میں جو ہے خرابی ہے، ہم سب کے لیے تباہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہر چیز کے شر سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگ لینی ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے شر سے آپ کی حفاظت اور آپ کے شر سے میری حفاظت ہو، تو یہ ہے دراصل یہاں پر ایک ایسی پناہ مانگی جا رہی ہے جو جنرل ہے، یعنی عمومی ہے، عمومی، اور یہ عمومی پناہ جو ہے یہ سب کے لیے، یعنی یہاں پر آپ نے دیکھی جیسی کہتی نا من شر ما خلق، یہ جو دوسری آیت ہے اس میں عمومی پناہ مانگ لی گئی ہے، جنرل، ساری مخلوقات اس میں آ گئی، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا پیدا کیا۔ اب اس کے بعد جو 3 آیات آئیں گی یک کے بعد دیگرے، ایک ایک ون بائی ون، ان 3 آیات میں ایک خاص خاص چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے۔ تو یہاں پر من شر ما خلق آپ اچھی طرح الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے، کس چیز کے شر سے؟ غاسقن، غاسق، ٹھیک ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، اس میں بھی یہ غسق لفظ آیا ہے۔ تو یہ غاسق ہے کیا؟ یہ غاسق دراصل جو ہے یہ اندھیرے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے کی شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے، اذا، جب اذا مطلب جب، وقبا جب کہ وہ چھا جائے، ٹھیک ہے، اندھیرا، ڈارکنیس، اب دیکھیے ڈارکنیس اپنے آپ میں کچھ خود نہیں ہے، اندھیرا تب تک ہے جب تک اجالا نہ ہو،
ٹھیک ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، اندھیرا خود میں کچھ نہیں ہے، اندھیرا اجالے کی ایبسنس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اجالا ایبسنٹ ہے تو اندھیرا ہے، اجالا آ جائے تو پھر اندھیرا کچھ اپنے آپ میں نہیں ہے، ٹھیک، ایک بات سمجھ لیں۔ بہرحال یہ اندھیرے کی پناہ کیوں چاہیے جا رہی؟ آج ہمیں اندھیرے کی تمیز نہیں ہے، جس ماڈرن ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر اتنے وسائل و اسباب ہیں کہ ہماری آسمان پر نگاہ نہیں جاتی مہینوں مہینوں، ٹھیک ہے، آج صبح جب اٹھے تو سحر کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے گئے تو ہماری اسٹریٹ لائٹ گلی میں ساری آف تھی، تو احساس ہوا اندھیرا کیا چیز ہوتی ہے، ورنہ لگ رہا تھا کہ بہت جلدی، لگ رہا ہے آج گھڑی نے جلدی وقت آ گیا اس میں اور نماز جلدی ہو رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، لیکن عام طور سے جب اسٹریٹ لائٹ جلتی رہتی ہے تو پھر محسوس ہی نہیں ہوتا اندھیرا کیا چیز ہے۔ لیکن یہ اندھیرا جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس دور میں جائیے ذرا، 1450 سال پہلے، اور یہ 1450 سال پہلے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی قتل و غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، وہ صبح کے وقت، بالکل صبح، الصبح کسے کہتے ہیں؟ جب صبح صادق کا وقت، یہی جو سحر کے وقت میں رات کے 3 حصے اور آخری جو حصہ ہوتا ہے تیسرا حصہ، جس میں اللہ تعالی بندے کی جو ہے عبادت کا منتظر ہوتا ہے، بندہ مانگے دعا کا منتظر ہوتا ہے تو وہ عطا کرے، ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب رات میں پوری رات جاگنے والا انسان بھی، بیمار انسان بھی اس وقت گہری نیند میں سو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جو خیر کے جماعتیں ہیں وہ بھی خیر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور جو برائی والے لوگ ہیں وہ بھی برائی میں لگ جاتے ہیں۔ اور سورۃ العادیات آپ پڑھیے گا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اسی اما پارا میں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پورا کیا سسٹم تھا اس وقت کا، لوٹ مار کا، اور وہ صبح کے وقت ہوتا تھا، اور صبح اندھیرا، صبح کا مطلب بالکل اندھیرے کے وقت کی بات ہے یہاں پر، تو یہ جو اندھیرا چھا جائے اس وقت کے بارے میں ہے کہ اس سے بھی پناہ چاہی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں تباہی ہے۔ آگے ومن شر النفاثات فی العقد، اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ النفاثاتی، اب ایک اور شر ہے، وہ کون سا ہے؟ نفاثات کا شر۔ نفاثات جو ہے اسے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے فی العقد، دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے عقد، یہ عقد جو ہے وہ جمع ہے کس چیز کی؟ عقدہ کی، عقدہ، اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ گرہ، اور گرہ کی جمع آپ جانتے ہیں، گرہ، گرہ یعنی گانٹھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نفاثات، نفاثات جمع ہے، سا ہے اس میں، کس چیز کی جمع؟ مینس پلورل، یہ جمع ہے، پلورل ہے اور یہ سنگولر ہے، نفاثات جمع ہے نفاسا کی، نفاسا کی، ٹھیک ہے، نفاسا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پھونکنے والوں کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دو پوائنٹس ہیں، کیا؟ اگر پھونکنے والے میل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت پھونکنے والے مرد، اگر یہ فیمیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت پھونکنے والی عورتیں، بہت پھونکنے والی نفوس، بہت پھونکنے والی جماعتیں۔ عربی زبان میں نفس بھی میسکولین جینڈر نہیں، یہ فیمینن ہے، جماعت یہ بھی جو ہے میسکولین نہیں ہے، فیمینن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھونکنے والا کیا مطلب ہے؟ اس پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی دھاگا ہے، کوئی چیز ہے، اس میں گٹھائیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھونکیں ماری جاتی ہیں، کچھ الٹا سیدھا پڑ وڑ کر کے، اس کو کہتے ہیں جادو، اور یہ جادو اور ٹونا ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جس سے شیاطین انس اور یہ جو برے خبیث جن جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جب مدد حاصل کری جاتی ہے ان سب کاموں میں، تو یہ دراصل کفر ہے، یہ کفر ہے، اور اگر کوئی اس میں کفریہ بات نہ بھی موجود ہو تو یہ پورا کا پورا سسٹم یہ حرام ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بڑی اہم ہے، متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی اہم چیزیں ہیں جن سے غارت گر چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ان میں کیا کیا ہیں؟ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1 خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 1 کسی کے ساتھ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو، دیکھیے کتنی اہم چیز، کتنی خطرناک چیز ہے غارت گری والی چیزوں میں، جادو، نمبر 2 قتل ناحق، قتل ناحق مطلب وہ جان جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے اسے حرام قرار دیا ہے، اور اس کا قتل ناحق کر دینا، ناحق طریقے سے اسے قتل کر دینا، یہ ہے تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ سود کھانا، ٹھیک ہے، سود، بیاج، سود،
जानते हैं आप लोग, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल खाना। यतीम, कितनी ताकीद है, तंबीह है। बताइए, ये वेलफेयर सोसाइटी कायम करने के लिए इस्लाम आया था, ठीक है, वेलफेयर सिस्टम कायम करने के लिए आया था, इसलिए ये सब उसूल बनाए गए थे। यतीम का माल खाना, ये पांचवा सबसे बुरा अमल। छठा, जिहाद में दुश्मन के मुकाबले, यानी जब मैदान जंग में वहां पर फरार इख्तियार कर लेना, भाग जाना, पीठ फेर लेना, मुंह मोड़ लेना। नंबर 7, भोली भाली अफीफ, यानी अफीफ कहते हैं पाकीज़ा, जो अ, ऐसी मोमिन औरत जो पाकबाज हो, उस पर जिना की तोहमत लगाना, ये 7वां सबसे गंदा, निहायत बुरा, कबीह अमल है। गारतगरी वाली चीज़ों में इसको शामिल किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन पांच सातों की सातों चीज़ों से बचने वाला बना दे। अब इसी तरीके से यहाँ पर ही मैं पूरी आयत तो नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है, आप इसे इसके आपके मुताले में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, यहाँ पर हम लोग, ये लेसन है, लेक्चर है, क्लास है, यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पर ये जो जादू टोने के ताल्लुक से, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है। इसमें देखिए बहुत अहम बात बताई गई है कि ये जो मैंने अभी कहा था ना कि कुफ्र होता है ये सब, तो वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, कि ये बात आ रही है उनके बारे में, ये बात कि और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र किसने किया, शयातीन ने किया। क्या कुफ्र किया उन्होंने, युअल्लिमून, वो तालीम देते थे, अन्नास, लोगों को, अस्सिहर, सिहर की, यानी जादू टोने की तालीम दे करके वो कुफ्र करते थे गोया के। तो इसे अंडरलाइन करिए, इसे पढ़िए जाके इस आयत को अच्छी तरह इंशाल्लाह। इसी तरह आगे देखें कि फिर आगे, वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, यानी अगली ये पॉइंट है, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि और वो नहीं कोई जरर पहुंचा सकते। कौन? ये जो शयातीन हैं, जिन्स हैं, और इनके जो एजेंट हैं, इनके जो कारिंदे हैं, इंसानों में भी हैं, ये जो हैं कोई नुकसान, कोई जरर नहीं पहुंचा सकते, मिन अहदिन, किसी एक में से भी, किसी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, हाँ, मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी से ज़रर पहुंचा सकते हैं, अल्लाह ही अगर चाह जाए। और ये जो जादू टोना है, इसके बारे में देखिए, ये बहुत अहम बात बता दी गई, इसको तो मैं बॉक्स में कर दूं, और उसके पहले का जो ये पार्ट है ये भी देख लीजिए कि फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि इस एक एक जो शौहर और बीवी के दरमियान इफ्तिराक, यानी दोनों के दरमियान जो है वो डिसकनेक्शन एक तरीके से पैदा करने के लिए, ताल्लुक को तोड़ने के लिए, ये सारे बुरे अमल होते हैं। असल में शैतान को चाहिए क्या, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपके रिश्ते खराब करके उसको क्या मिलता है? असल में वो हम सबको कुफ्र में और शिर्क में मुब्तला करना चाहता है, तौहीद से फेरना चाहता है। क्यों? रीजन आगे, ये जो आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, के हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। हासिद कौन होता है, हसद करने वाला कौन होता है, और सबसे बड़ा हासिद कौन है, इस चीज को भी समझना है, दोनों आयत को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। हसद कहते हैं किसी शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नेमत दी, कोई फजीलत दी, अब वो जो नेमत और जो फजीलत उसको मिली, कोई खूबी मिली, कोई क्वालिटी मिली है, कोई दूसरा शख्स है जो देख देख के कुढ़ रहा है, जल रहा है, और फिर वो ये सोचता है कि ये उससे छिन जाए और उसे मिल जाए, या कम से कम इतना हो कि ना उसे मिले तो कम से कम उसके पास ना रहे, उससे तसल्ली हो जाती है, खुद नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे को भी नहीं मिले, ठीक है। तो ये हसद करने वाला फिर क्या करता है, इक़दाम करता है, जब वो आगे बढ़ता है एक कदम, और फिर वो क्या कर रहा होता है, वो दूसरों को, जाहिर सी बात है, हसद यानी जलन, ईर्ष्या, फिर वो दूसरों को इससे रोकने की कोशिश करता है, उसका ये मन होता है कि वो दूसरों को बाज रखे। क्या? अब सबसे बड़ा हासिद कौन है हम सबका? शैतान है, शैतान है। और हाँ, ये जादू टोना हो जाता है, रियल में होता है, लेकिन इससे बचना है, और इसके अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर हो जाए तो इसका फिर गलत इलाज नहीं कराना चाहिए। इसका जो दुरुस्त इलाज है वो जाहिर सी बात है, उसकी तालीम भी हमें दी है, सुन्नत में मौजूद है। हमारे पास वक्त कम बचा है, ये मीटिंग 1 मिनट में एक्सपायर हो जाएगी, अगली स्लाइड ज़रूर देख लें, ये वाली आयत को भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। ये आयत सूरह बनी इसराइल की है, 61 ता 63, इसको अच्छी तरह समझिए, यहाँ से आपको शैतान का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि उसने क्यों, किस तरह से वो इंसान का, यानी हम सब का बहुत बड़ा खुला दुश्मन है, और उसने अल्लाह से क्या चैलेंज किया है। यहाँ पर शैतान की और अल्लाह की गुफ्तगू है इन आयत में, आपको ये रेफरेंस देख लीजिए, यहाँ से आप आयत को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, बाद में सवालात आप पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आइंदा कभी किसी और टॉपिक पर बात करते हैं।
آپ کے جو سوالات ہیں میں چیٹ میں پڑھ نہیں پایا ہوں، آپ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دھیان سے انشاءاللہ دیکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔